السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کی تیاری اور اس کے دوران پیش آنے والے مکمل واقعات تفصیل کے ساتھ۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام اس نقطہ کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلہ پر ہے۔ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھ کر بھیجا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں۔ حملہ کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز جنگ کے ساز و سامان کا بندوبست تھا۔ اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا اس سر و سامان سے روانہ ہوا کہ مکہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جو کل رقم تھی کل کی کل دے دی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا۔ قافلہ بھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اسی اثنا میں یہ غلط خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کی غیظ و غضب کا بادل بڑے زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو بکر وغیرہ نے جانثارانہ تقریریں کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ بخاری میں ہے کہ مقداد نے کہا کہ ہم موسیٰ کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑیں۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ غرض 12 رمضان 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے پرخطر موقع پر بچوں کا کام نہیں۔ عمیر بن ابی وقاص ایک کم سن بچے تھے۔ جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو رو پڑے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے کمسن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ چونکہ غیر موجودگی کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا اس لیے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ کو واپس جائیں۔ عالیہ پر عاصم بن عدی کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف بڑھے جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ 2 خبر رساں بسیبسی اور عدی آگے روانہ کر دیے گئے تھے کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ چنانچہ یہ کارواں 17 رمضان کو بدر کے قریب پہنچا۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 آدمی کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ رؤسائے قریش سب شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا اس لیے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا انتظام یہ تھا کہ امرائے قریش یعنی عباس بن مطلب، عقبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز تھا فوج کا سپہ سالار تھا۔
قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرہ کی زد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھس دھس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منظر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ ارشاد ہوا کہ وہی نہیں ہے۔ حضرت حباب نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے پسند فرمائی اور اس پر عمل کیا گیا۔ تائید ایزدی اور حسن اتفاق سے می برس گیا، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے اوز بنائے گئے کہ وضو اور غسل کے کام آئیں۔ اس قدرتی احسان کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور جبکہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا تھا، لیکن ساقی کوثر کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ نے کمر کھول کر رات بھر آرام کیا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر واز فرمایا۔ قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خون ریزی سے لرزتے تھے۔ ان میں حکیم بن حزام جو آگے چل کر اسلام لائے، انہوں نے سردار فوج عتبہ سے جا کر کہا آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگار رہ جائے۔ عتبہ نے کہا کیوں کر؟ حکیم نے کہا قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ صرف حضرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیں۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کیا، لیکن چونکہ ابو جہل کا اتفاق رائے ضروری تھا، پس حکیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابو جہل تیر کش سے تیر نکال کر پھیلا رہا تھا۔ عتبہ کا پیغام سن کر بولا ہاں۔ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔ عتبہ کے فرزند ابو عزیفہ اسلام لا چکے تھے اور اس معرکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبہ اس لیے لڑائی سے جی چراتا ہے کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ ابو جہل نے حضرمی کے بھائی ابو عامر کو بلا کر کہا دیکھتے ہو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھ کے سامنے آ کر نکلا جاتا ہے۔ عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے اور گرد اڑا کر امرہا امرہا کا نعرہ مارنا شروع کیا۔ اس واقعہ نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے سخت برہم ہوا اور کہا میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مغفر مانگا، لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا۔ مجبوراً سر پر کپڑا لپیٹا اور لڑائی کے ہتھیار سجائے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے صحابہ نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سامان تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف رکھیں۔ سعد بن معاذ دروازہ پر تیغ بکف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھر نہ بڑھنے پائے۔ اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا، ملائکہ کی فوجیں ہمر کعب تھیں، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کیں۔ مہاجرین کا علم مصعب بن عمیر کو عنایت فرمایا، خزرج کے علم بردار حضرت حباب بن منظر اور اوس کے حضرت سعد بن معاذ مقرر ہوئے۔ صبح ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف آرائی شروع کی۔ دستے مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارہ سے صفیں قائم کرتے تھے کہ کوئی شخص تل بھر آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ لڑائی میں شور و غل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی سے منہ سے آواز تک نہ نکلنے پائے۔
اس موقع پر بھی جبکہ دشمن کی عظیم الشان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی آ کر بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرت ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حصیل دو صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور صورتحال عرض کی۔ فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ اب فوجیں آمنے سامنے مقابل تھی، حق و باطل، نور و ظلمت، کفر و اسلام۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اتنی بڑی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کرو۔ محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے پر سے گر گر پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدہ میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رونا آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، حضور اللہ اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پیش قدمی سے روکا اور فرمایا کہ جب دشمن پاس آ جائیں تو تیر سے روکو۔ یہ مارکا اسار اور جان بازی کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابو بکر تلوار کھینچ کے نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ عتبہ کے فرزند تھے، اس کے مقابلہ کو نکلے۔ حضرت عمر کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آگے بڑھا اور حضرت عمر کے غلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ عتبہ جو سردار لشکر تھا ابو جہل کے طعنہ سے سخت برہم تھا۔ سب سے پہلے یہی اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارز طلبی کی۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ عتبہ کے سینے پر شتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے نام و نسب پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کو تم سے غرض نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ چونکہ یہ لوگ خود پہنے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ سب نے نام و نسب بتائے۔ عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے شہادت پائی۔ سعید بن العاص کا بیٹا سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا صف سے نکلا اور پکارا کہ میں ابو کرش ہوں۔ حضرت زبیر اس کے مقابلے کو نکلے۔ چونکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں، تاک لگا کر آنکھ میں برچھی ماری، وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس طرح پیوست ہو گئی تھی کہ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو بڑی مشکل سے نکلی، لیکن دونوں سرے ختم ہو گئے۔ یہ برچھی یادگار رہی، یعنی حضرت زبیر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ لی، پھر چاروں خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آئی۔ حضرت زبیر نے اس مارکہ میں کئی کاری زخم اٹھائے۔ شانہ پر جو زخم تھا اتنا گہرا تھا کہ اچھے ہو جانے پر اس میں انگلی چلی جاتی تھی۔ چنانچہ ان کے بیٹے عروہ بچپن میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مشرکین اپنے بلبوتے پر لڑ رہے تھے۔
لیکن ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجدہ صرف اللہ کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ ابو جہل کی شرارت اور دشمنی اسلام کا عام چرچا تھا۔ اس بنا پر انصار میں سے معوذ اور معاذ دو بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ یہ شکی جہاں نظر آ جائے گا یا اس کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں تھا کہ دفتن مجھ کو دائیں اور بائیں دو نوجوان نظر آئے۔ ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا برادر زادے ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرے گا؟ بولا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑ کر مارا جاؤں گا۔ میں جواب نہیں دے پایا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی باتیں کی۔ میں نے دونوں کو اشارہ سے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے۔ یہ بتانا تھا کہ دونوں باز کی طرح جھپٹے اور ابو جہل خاک پر تھا۔ یہ دونوں جوان معوذ اور معاذ افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرما نے عقب سے آ کر معاذ کے بائیں شانہ پر تلوار ماری جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تسمہ باقی لگا رہا۔ معاذ نے اکرما کا تعاقب کیا، وہ بچ کر نکل گیا۔ معاذ اسی حالت میں لڑ رہے تھے لیکن ہاتھ کے لگنے سے زحمت ہوتی تھی۔ ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور اب وہ آزاد تھے۔ امیہ بن خلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس سے کسی زمانہ میں معاہدہ کیا تھا کہ وہ مدینہ میں آئے گا تو یہ اس کی جان کے ضامن ہوں گے۔ بدر میں اس دشمن خدا سے انتقام لینے کا خوب موقع تھا، لیکن عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چاہا کہ وہ بچ کر نکل جائے، اس لیے اس کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ اتفاق یہ کہ حضرت بلال نے دیکھ لیا، انصار کو خبر کر دی، دفتن لوگ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی اور امیہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ یہ لیٹ گیا تو وہ اس پر چھا گئے کہ لوگ اس کو مارنے نہ پائیں، لیکن لوگوں نے ان کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہوئی اور زخم کا نشان مدتوں تک قائم رہا۔ ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کے قتل کے بعد قریش نے ہمت ہار دی اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس، حضرت عقیل، نوفل، اسود بن عامر، عبداللہ بن زمع اور بہت سے بڑے بڑے معزز لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص جا کر خبر لائے ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ بولے تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تو فخر کی کیا بات ہے؟ ابو جہل نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو تھپڑ مارا تھا۔ انہوں نے اس کے انتقام میں اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے کہا او بکری چرانے والے، دیکھ تو کہاں پاؤں رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔